یہ کون ہے اوشان؟ شہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے کمرے میں شاید آرام کرنے کے لیے داخل ہونا چاہتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سانپ بھی تھا۔ میں نے سانپ تو ریفریجریٹر میں بند کر دیا اور اسے یہیں لے آیا۔ کون ہو تم؟ شہزاد کی آنکھیں اچانک ہی سرخ ہونے لگی۔ وہ ہکلانے لگا۔ پانی مانگ رہا ہے، اوشان نے مخصوص انداز میں بدخے کی طرح کہہ کر کے ہنستے ہوئے کہا۔ دیوزادہ کچھ اور خوف زدہ ہو گیا۔ اوشان نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں 10 تک گنوں گا، اس کے بعد تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، لیکن اس دوران اگر تم نے یہ بتا دیا کہ تم کون اور اس کے آدمی ہو تو میں تمہارے بارے میں ہمدردی کرنے پر غور کر سکتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک۔ اس مرتبہ اوشان نے گنتی شروع کر دی۔ بھگوان کی قسم میں 2، شہزاد نے کہا۔ وہ بیڈ سے اتر کر اوشان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کے تیور بڑے خراب تھے۔ اوشان نے 3 کہنے کے بعد دیوزاد کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگائی اور وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ ساتھ ہی شہزاد کے قالین کا کچھ حصہ بھی بھیگ گیا تھا۔ اوشان کی دوسری چپت پر وہ کھل گیا، بلکہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے خان بہادر سرفراز کے بارے میں جو انکشافات کیے، انہیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو اوشان بھی لرز کر رہ گیا۔ خان بہادر نہ صرف عورتوں کا تاجر تھا، بلکہ اس نے ملک بھر میں محتاج اور معذور بچوں کی فراہمی کے اڈے بھی بنا رکھے تھے، اور یہ بچے سڑکوں پر بھیک مانگ مانگ کر اس کے لیے دولت جمع کرتے تھے۔ کشور خاموش ہوا تو اوشان نے بڑی نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اور تمہارے آقا کو قتل کرنا میرے پاکیزہ ہاتھوں کی توہین ہوگی۔ شہزاد، میں سونے جا رہا ہوں، شب بخیر۔ شہزاد نے کشور کی لاش ایک کوڑے دان میں پھینک کر خان بہادر کی محل نما کوٹھی کا رخ کیا۔ اس کی کیڈیلاک رات کے سناٹے میں شور مچائے بغیر محل کے سامنے رکی، جس کا لان تاریک مگر بالائی منزل کے ایک کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ محل کی 4 دیواری لگ بھگ 7 فٹ بلند ہوگی۔ مزید 1 فٹ تک تار کا جال بنا ہوا تھا، جس میں یقیناً برقی رو دوڑ رہی تھی۔ مرکزی دروازے سے اندر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں 6 محافظ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ شہزاد نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندر کی طرح پیپل کے ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ یہاں 4 دیواری کا فاصلہ 4 فٹ تھا اور بالائی منزل کی گیلری کا فاصلہ 10 فٹ سے کم نہیں ہوگا۔ شہزاد نے محض ایک لمحے سوچا اور پھر اس کے بدن نے ایک ہلکا سا جھٹکا کھایا۔ وہ پیپل کے درخت سے اچھلا اور ہوا کو چیرتا ہوا گیلری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پیر اس طرح ہل رہے تھے جیسے سمندر میں تیر رہا ہو۔ پھر اس نے فضا ہی میں کلا بازی کھائی اور چند ہی لمحوں میں گیلری کے اندر اتر چکا تھا۔ لان اور مرکزی دروازے پر پہرا دینے والے خوش گپیوں میں مصروف رہے، جبکہ شہزاد ہاتھ جاڑتا ہوا بالائی منزل کی راہداری میں گھس گیا۔ کونے والے کمرے سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے ہونٹ بے اختیار سکڑ گئے۔ اندر ایک شخص محو خواب تھا۔ اس کے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا اور قریب ہی ایک ساڑی پڑی ہوئی تھی، جبکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر جانا ہی چاہتا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک کتالہ عالم نمودار ہوئی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ عورت کی چال ڈال بتا رہی تھی کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ پہلے اسے راہداری سے ہٹانا ضروری تھا، لہٰذا وہ جو ہی کمرے کے اندر دروازے کے قریب سے گزری، شہزاد نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ ایک لمحے کو تڑپی، پھر ٹائیگر کی باہوں میں جول گئی۔ اس نے عورت کی کن پٹی پر ہلکا سا ہاتھ مارا تھا۔ عورت کو قالین پر ایک طرف ڈال کر اس نے اصل شکار کی طرف دیکھا، جس کی سیاہ تند غبارے کی طرح کبھی پھول رہی تھی اور کبھی پچک رہی تھی۔ شہزاد کا دل نہ جانے کیوں مچلنے لگا۔ وہ اس شخص کے گدگدی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ خواہش کچل دی، کیونکہ اس طرح اس شخص کے حلق سے کہے بلند ہوتے، جبکہ وہ اسے روتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے محو خواب شخص کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ تم ہی سرفراز ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ خان بہادر نے چونک کر اور کسی حد تک خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ ملک الموت، شہزاد بڑی سادگی سے جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے روز کے اخبار میں ایک انتہائی ہولناک خبر شائع ہوئی تھی۔ شہر کی سب سے مخیر ہستی خان بہادر سرفراز کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ایک ٹانگ بیڈ روم میں تھی تو دوسری بیڈ روم کے دروازے پر لٹکی ہوئی تھی۔ سر ٹیلی ویژن پر رکھا ہوا تھا اور باقی دڑ باتھ ٹب میں تیر رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ پورے جسم پر کسی تیز دار چاقو ایسے ہی کسی ہتھیار کا کوئی گاؤ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی درندے نے اپنی طاقت کے ذریعے جسم کے ان حصوں کو چیر پھاڑ کر الگ کیا ہو۔ خان بہادر کے ساتھ جو عورت تھی وہ لاش دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی اور اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا
اس کا اسے علم نہیں۔ وہ نوجوان کا حلیہ بھی نہیں بتا سکی، صرف اتنا کہتی رہی کہ وہ بے حد پرکشش اور مردانہ وجاہت سے بھرپور تھا۔ تھانہ چاندنی کے انچارج سب انسپکٹر امجد کو کسی تفتیش کے سلسلے میں اس علاقے میں جانا پڑا جہاں کھنڈرات تھے اور جدھر سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اسے ایک مخبر سے یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کھنڈرات کو ناپسندیدہ عناصر نے اپنا اڈا بنا لیا ہے۔ امجد نے محض صورتحال کا جائزہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ فی الحال کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کھنڈرات میں گھوم پھر رہا تھا کہ اسے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے جوتے اتار دیے اور آوازوں کی سمت چل دیا۔ یہ آوازیں ایک تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ وہ بلی کی طرح چلتا ہوا تہہ خانے میں داخل ہو گیا اور ایک تاریک گوشے میں چھپ گیا۔ یہاں اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ کئی لمحوں تک وہ سکتے کسی حالت میں پڑا رہ گیا۔ پولیس ہیڈ آفس کا سب سے ذہین انسپکٹر اور اس کا دوست داس 1 درجن پولیس والوں کو مشین گن چلانے کی تربیت دے رہا تھا۔ امجد جانتا تھا کہ پیشہ ورانہ ٹریننگ میں مشین گن شامل نہیں ہے، اور پھر داس جن لوگوں کو تربیت دے رہا تھا وہ سب کے سب مختلف تھانوں سے تعلق رکھنے والے کانسٹیبل تھے جنہیں تربیتی مراحل سے گزرے عرصہ ہو چکا تھا۔ تم لوگ اپنے اپنے دوستوں کے کمانڈر ہوگے، اس نے داس کی آواز سنی، اور ہم اس دھرتی سے گناہ کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ایک دن وہ آئے گا جب اس زمین پر ہماری حکومت ہوگی اور کوئی طاقت ہم سے ہمارے حقوق نہیں چھین سکے گی، کیونکہ حقوق دینے اور سلب کرنے والے ہم خود ہی ہوں گے۔ امجد ایک عقل مند نوجوان تھا۔ وہ سب کچھ سنتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ داس کسی غیر قانونی کام کی تیاریاں کر رہا ہے تو وہ تہہ خانے سے اس وقت نکلا جب مشین گنوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شہر میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جو اس کی باتوں پر یقین کر سکتا ہے۔ وہ شخص جمہوریت اور شہری آزادیوں پر پختہ یقین رکھنے والا کمشنر اگروال تھا، جس کی بیٹی کو وحشیوں نے روند ڈالا تھا اور انہیں عدالتی کارروائی کی پیچیدگیوں کے باعث سزا تک نہیں ہو سکی تھی۔ نہیں امجد، میں یقین نہیں کر سکتا۔ کیا یہ سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے؟ کمشنر نے سر پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے امجد کے انکشافات سے اسے ذہنی صدمہ ہوا ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ داس رنگروٹوں کو تربیت دے رہا ہو؟ نہیں جناب، رنگروٹوں کو مشین گنوں کی تربیت نہیں دی جاتی، اور وہ سب کے سب رنگروٹ بھی نہیں تھے۔ اوہ بھگوان، اس ملک پر رحم کر، تو داس ہی اصل مجرم ہے۔ امجد میرے بیٹے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ باتیں کسی اور کو نہیں بتاؤ گے، کم سے کم اس وقت تک زبان بند رکھو گے جب تک کہ میں خود تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے مجھے وزیر داخلہ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اسی ملاقات میں تم سب کچھ دہراؤ گے۔ اب میں سمجھ گیا کہ ہمیں کس قسم کا خطرہ لاحق ہے۔ تم کل صبح میرے پاس آ جانا، میں اس وقت تک حکمت عملی تیار کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کا حکم۔ سب انسپکٹر ایڑیاں بجا کر کمشنر کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن اسے صبح تک کی مہلت نہ ملی۔ کمشنر نے رات 12 بجے فون کیا اور فوراً اپنے گھر پہنچنے کی ہدایت کی۔ وہ موٹر سائیکل پر گھر سے روانہ ہوا۔ کمشنر کا گھر 4 میل دور اور راستے میں ایک ویرانہ پڑتا تھا۔ یہیں اس پر 3 طرف سے فائرنگ کی گئی۔ یہ مشین گنیں ہی تھیں جن کی گولیوں سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ وہ موٹر سائیکل سے اچھل کر ریت پر گرا اور اس کا جوان خون ریت میں جذب ہونے لگا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ امجد نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ آئندہ میں تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا کروں گا۔ داس نے ٹیلی فون پر ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ مجھے اس بات کا بھی قلق ہے کہ پدمنی اس صورتحال سے بہت خوفزدہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے کمشنر صاحب، داس نے ٹیلی فون پر کمشنر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، اور مجھے اس بات کا بھی قلق ہے کہ پدمنی اس صورتحال سے بہت خوفزدہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے کمشنر صاحب، آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اگلے روز اخبارات میں قتل کی کئی کہانیاں شائع ہوئیں۔ شہر کے سب سے بڑے اسپتال کا سپرنٹینڈنٹ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ اس کے کمرے میں دینگا مشتی کے آثار بھی ملے اور پہلی مرتبہ قاتلوں کے سلسلے میں کوئی چیز ملی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نیلا اور سفید بیج دبا ہوا ملا، جس پر 5 کونوں والا ستارہ اور مکے کا نشان بنا ہوا تھا۔ شاید یہ بیج دینگا مشتی میں اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ دوسرا قتل پرتاپ گڑھ کے ڈپٹی میئر کا ہوا۔ اس کی کھوپڑی میں 3 گولیاں ماری گئی تھیں۔ کمرے میں ایک سیف تھا جو پولیس کو خالی ملا۔ ڈپٹی میئر کی بیوی نے، جو قتل کے وقت کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی، بتایا کہ سیف کے اندر اس کے زیورات اور 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ ایک پولیس والا بیوہ کا بیان قلب بند کرتے ہوئے مسکراتا رہا اور واپسی پر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کتنی جھوٹی عورت ہے یہ۔ ہاں مان گیا بھائی، سیف میں صرف 10,000 روپے اور زیورات کے نام پر چند جمکے تھے۔ جھوٹی کہیں کی۔
ایسے ہی کئی واقعات نے نہ صرف دارالحکومت بلکہ پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی۔ ہیڈ آفس میں انسپیکٹر داس کا کمرہ پولیس والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، کام بہت عمدہ ہو رہا ہے، داس نے کہا۔ کل کی کارروائی میں ہمیں مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے چاہیے۔ شہزاد بے حد اکھڑا سا تھا۔ اس نے گزشتہ 2 روز میں داس کا مسلسل تعاقب کیا تھا اور اب ایک ٹیکسی کے پیچھے لگا ہوا تھا جس میں 3 پولیس مین سوار تھے۔ وہ اوشان کے مشورے کے مطابق احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ رات کی وجہ سے اسے تعاقب میں آسانی ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی گاڑی کی تمام لائٹس آف کر رکھی تھی اور اگلی کار کی ٹیل لائٹس اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اچانک ٹیکسی دائیں طرف کچے میں مڑ گئی۔ وہ تب بھی اس کے پیچھے لگا رہا۔ 5 منٹ بعد ٹیکسی ایک بڑی حویلی میں داخل ہوئی تو شہزاد نے اپنی گاڑی جاڑیوں میں کھڑی کر دی اور دبے قدموں حویلی کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ عام رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ حویلی کے احاطے میں کتوں کی غراہٹ گونجنے لگی لیکن وہ جلد ہی خاموش ہو گئے۔ 2-3 کتے ٹیوں ٹیوں کرنے کے بعد اسی طرح خاموش ہو گئے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں۔ گوشت نے کام دکھا دیا سریندر، اس نے کسی کی آواز سنی۔ یہ کب تک بے ہوش رہیں گے؟ ایک اور شخص نے پوچھا۔ 12 گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، اندر چلو، کام جلد نمٹا دیں تو اچھا ہے۔ شہزاد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حویلی کی 4 دیواری پر رسیوں کی مدد سے چڑھے اور پھر رسیوں کے ذریعے اندر کود گئے۔ ٹائیگر نے ان کی تقلید کرنا مناسب نہ سمجھی بلکہ مرکزی دروازے تک دوڑتا چلا گیا۔ دروازہ مقفل تھا لیکن یہ تالا اس کی ذرا سی کوشش سے کھل گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی لیکن صرف 6 فٹ دور وہ تینوں خاموشی سے تاریکی میں چھپتے چھپاتے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی منزل یقیناً فرسٹ فلور تھی جس کی ڈرائنگ روم میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ اسی لمحے ایک گولی چلی اور وہ تینوں بوکھلا کر آڑ میں چھپ گئے۔ گدھا، کس نے گولی چلائی؟ ایک شخص نے سرگوشی کی۔ کسی نے بھی چلائی ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوشیار ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اب الگ الگ ہو جانا چاہیے، لیکن ہم کام مکمل کیے بغیر نہیں جائیں گے سریندر، تیسرے شخص نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ پہلے بھی ہمارے 2 ساتھیوں کو مار چکی ہے، ہمیں اس کا انتقام لینا ہے۔ شہزاد ضرورت کے مطابق کافی باتیں سن چکا تھا، لہٰذا بے آہٹ قدموں سے دوڑتا ہوا عقبی حصے میں آیا اور اوپر چڑھتا چلا گیا۔ وہ سیڑھیوں پر اس طرح چڑھ رہا تھا جیسے اڑ رہا ہو۔ اس کے قدم زینوں کو چھوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ایک کھڑکی میں روشنی دیکھ کر رک گیا۔ ایک عورت ریوالور سنبھالے چوکس کھڑی تھی۔ عورت کی نظروں میں آئے بغیر کمرے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھی عقبی بالکونی، لیکن بالکونی میں جانے کے لیے کمرے سے گزرنا لازمی تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ چھت پر چڑھ کر بالکونی میں کود جائے، لیکن اس میں ذرا سی بھی غلطی ہاتھ پاؤں توڑنے کے لیے کافی تھی۔ شہزاد کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی نئی حکمت عملی تیار کرتا کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اس طرف آنے ہی والا تھا۔ وہ چھت پر چڑھ گیا۔ اب بالکونی بالکل نیچے تھی۔ اسے کودتے وقت زاویے کا خیال رکھنا تھا۔ اس نے ریوالور جیب میں اچھی طرح بند کر کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور پیر جوڑ لیے۔ پھر وہ کسی اسپرنگ کی طرح اچھلا، چھت سے 2-3 فٹ بلند ہوا اور کسی گیند کی طرح نیچے گرنے لگا۔ ٹھیک 20 فٹ نیچے 4 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی بالکونی میں وہ کسی بلی کی طرح بے آواز گر چکا تھا۔ اس نے ایک کلابازی کھا کر ہاتھ کھولے، پیر چلائے اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی، لہٰذا کوئی فوری خطرہ نہیں تھا، لیکن شاید لڑکی کسی کے وجود کی پہلے ہی متوقع تھی۔ شاہد، ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے خاتون، میں شاہد نہیں شہزاد ہوں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ وہ کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن ٹائیگر نے اس کے منہ پر ہتھیلی رکھ دی۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ لڑکی کسمسا کر رہ گئی۔ شہزاد نے ہتھیلی پر زور دیا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے لڑکی کو فرش پر ڈال کر باہر جھانکا۔ نیچے جاڑیوں میں اسے 2 سائے نظر آئے، گویا تیسرا شخص لڑکی کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا۔ اسے یہ فکر تھی کہ اگر مکان میں شاہد نامی کوئی شخص موجود ہے تو وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ممکن ہے تیسرے شخص نے اس پر قابو پا لیا ہو۔ یہی ایک سیدھا سا جواب تھا۔ چنانچہ وہ لڑکی کو کسی گڑیا کی طرح اٹھا کر زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بچانے کا راستہ صرف یہی تھا کہ اسے اس مکان سے نکال لیا جائے، لیکن اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ زینے پر کوئی پہلے ہی سے موجود ہے۔ وہ لڑکی کو سنبھالے کمرے میں واپس آیا اور بالکونی سے کود گیا۔ اس کے دونوں پیر بالکل سیدھے تھے، ہاتھوں میں لڑکی تھی اور وہ توازن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ پیروں کے بل ہی زمین پر گرا اور پھر دوڑنے لگا۔ اس نے مرکزی دروازے سے نکلنا مناسب نہ سمجھا
बल्कि उस अकबी दरवाजे से जो बमुश्किल 1 गज बुलंद था, 4 दीवारी पार कर गया। बाहर आते ही उसने लड़की को दरख्तों में छुपा कर लिटा दिया। उसी लम्हे एक और पुलिस कार हवेली में दाखिल हुई। शहजाद लड़की को छोड़कर उसी चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। लड़की मिल गई? नहीं जनाब, पूरी हवेली में कोई लड़की नहीं है। शाहिद पर सरिंदर ने पहले ही काबू पा लिया था, वो मर चुका है। ठीक है, लाश गायब कर दो। लड़की शायद फरार हो गई है। सीधे हेड ऑफिस वापस पहुंचना। वहां अगर चीफ न मिले तो सुपर चीफ के घर पहुंच जाना। 28 शादमान स्ट्रीट। शहजाद ने सोचा कि वो अब जल्द ही इस किस्से को तमाम कर सकता है, लिहाजा उसने फौरी कार्रवाई का फैसला किया और कैडिलाक में बैठकर शादमान स्ट्रीट की तरफ चल दिया। वो जानता था कि दास इस ग्रोह का सरबराह नहीं है, जबकि उसे ग्रोह के सरगना की तलाश थी। उसे 28 नंबर बंगला तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उसे मालूम था कि इस घर और इसके मकीनों का जायजा लेने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि तीनों पुलिस मैन भी जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। मरकजी गेट पर कोई पहरेदार नजर नहीं आया। वो बेखटके अंदर दाखिल हो गया। दूसरी मंजिल पर रोशनी नजर आ रही थी और वहीं उसे इंसाफ पसंदों की अलामत मुक्का बना हुआ भी नजर आ गया। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुलता चला गया। अब वो एक छोटी सी राहदारी में था और रोशनी एक बंद दरवाजे से निकलती नजर आ रही थी। वो अकबी सम्त में चला गया और वहीं से उसे उस कमरे में झांकने का मौका भी मिल गया। अचानक फोन की घंटी बज उठी।